بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کی اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جن کا مقام نہایت ہی افضل ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے ہی شریف، ایماندار اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ مکہ کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو امین اور صادق کہتے تھے۔ آپ تجارت سے وابستہ تھے اور آپ کی عرب میں مکہ میں بہت زیادہ عزت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک قابل اعتماد انسان تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ آپ دونوں کی دوستی بہت زیادہ گہری تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام کا پیغام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بنا ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دوست کو ایک پل کے لیے بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی اپنا فرض سمجھا کہ اسلام کی دعوت لوگوں کو دی جائے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں چند مشہور نام حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ شامل ہیں، اور یہ سب صحابی بھی جنت کی بشارت پاتے ہوئے 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ جب مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے نے بھی بہت سارے ظلم سہے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے ہمیشہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خاص طور پر غلام آزاد کروانے میں، جن میں حضرت بلال سب سے زیادہ مشہور صحابی ہیں۔ جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ابوبکر صدیق میرے ساتھ ہوں گے اور آج رات ہم دونوں ہی ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ دونوں نے غار ثور میں 3 دن گزارے۔ مشرکین غار کے بالکل قریب آ گئے تھے، اگر وہ نیچے جھانک لیتے تو آپ دونوں کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق مشرکین کو دیکھ کر پریشان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پل حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں بیٹھ کر دین سکھاتے، زکوٰۃ اور صدقات کا بہت زیادہ درس دیتے اور غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مشورہ چاہیے ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ ہر جنگ میں شامل ہوئے، بدر، احد، خندق اور حنین اور بھی بہت سارے غزوات میں۔ آپ کی شجاعت کو سب تسلیم کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں جب صدقات کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا تمام مال لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی میرے گھر والوں کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق صلح حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو صبر اور یقین کی طرف بلایا۔ فتح مکہ کے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے جب پوری دنیا نے اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا تو سب صحابہ بہت زیادہ صدمے میں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ہمت کی اور خطبہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ
کے رسول اور سچے بندے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کے دلوں میں ہمت پیدا کی اور لوگوں کو صبر کا یقین دلایا۔ مسلمانوں نے اختلافات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت صرف 2 سال 3 مہینے چلی، مگر آپ کا دور اسلام کی بنیادی تعمیر کا دور تھا۔ آپ نے پہلا جملہ کہا کہ میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں، اگر میں ٹھیک چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر کہیں میں بھٹک جاؤں تو میری اصلاح کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو ٹوٹنے سے بچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب میں لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا ایک باند بھی روکے گا تو میں اس سے لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت سے پھر سے مسلمان ایک ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کام تھا کہ آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا اور اس کا درس دیا اور لوگوں کے دلوں میں زکوٰۃ دینے کی اہمیت پیدا کی۔ جنگ یمامہ میں بہت سے صحابی جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو قرآن کی حفاظت مشکل ہو جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، وہی عمر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ کو مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے حضرت عمر فاروق کو مسلمانوں کا امین بنایا۔ آپ کا مزار آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔